کدے واسطے تینوں موقع ملے اللہ رسول دا پیغام پہنچانے واسطے موقع ملے جب کسی سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے جب کسی سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے لب پہ کملی والے کا فرمان ہونا چاہیے لب پہ کملی والے کا فرمان ہونا چاہیے ذکر شاہ انبیاء ہر آن رحمت اللہ علیہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور بڑے میری لائبریری دے وچ تقریباً 200 دے قریب ایسے بزرگاں دین دے ناماں دی فرشتے جنہاں نوں حالت بیداری دے وچ نبی پاک علیہ السلام دا دیدار ہویا اللہ اکبر اور حضور علیہ السلام جدوں تشریف لے آن تے پھر دنیا دا مہمان آوے کنا چاہ چڑھدا ہے پھر جدوں عرش دا مہمان آوے جدو لا مکانہ دا مہمان آوے جنتاں دا پرونا تے بہشتاں دا لاڑا جدو کسی دے گھر وچ تشریف لے آوے تے پھر سمجھو او دے گھر دے کنے کو مقدر تیز ہو گئے اج سانو خواب وچ حضور دا دیدار ہو گئے یا نہ ہو حالت بیداری وچ ہو گئے یا نہ ہو اور کہ لڑدا ہے مردے ٹائم حضور دا دیدار ہو گئے یا نہ ہو لیکن خدا دی بارگاہ دعا ہے کہ ہو جاوے اگر نہ بھی ہوے لیکن جدو قبر وچ جاواں گے بولو جدو قبر وچ جاواں گے تے فرشتے تیسرا سوال کرن گے بدوہا دے چہرے والے سامنے ہون گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو تشریف لے آون گے تے او ساڈی قبر دے مقدر تے ساڈے نالوں بھی تیز نے اسی دنیا دے بڑے بڑے محلات جائیے جا کے دیکھیے کس طرح دا جلوہ نظر نہیں آندا پریزیڈنٹ دا ہاؤس میں چاہیے پرائم منسٹر دا ہاؤس میں چاہیے چیف منسٹر کا ہاؤس میں چاہیے گورنر کا ہاؤس میں بڑی بلڈنگاں چاہیے لیکن کتنے اس طرح کا جلوہ نظر نہیں آتا جڑا جلوہ اپنی قبر دے وچ جا کے نظر آتا ہے اس مقام تے کہنے والا اپنی قبر دے مقدر بیان کرنے والا کو صاحب محبت کہندا ہے کہ آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے آئے میرے مزار اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار یہ سارے نا کہتے ہیں نا ساڈے گھر نبی پاک علیہ السلام اساں سنیا ہر قبر اندر تسی دی اپنے گھر دے بارے میں ذرا آرزو کرو سنا ہے آپ ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے سب کی آنی چاہیے کوئی زبان خاموش نہ رہے سب کی آواز آئے تم نے خطرہ تک آج میں تصور سے آواز پہنچے میرے گھر میں بھی ہو جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے میں اپنی عقیدت کا اظہار اس کے بارے کیتا ہے جب دنیا دے کسی مکان وچ کسی دا پرونا آوے بڑا چاہ چڑھدا ہے لیکن کدی او عرشاں دے پرونے دی بھی آرزو کرے لا مکان پر
جس کا اللہ بن گیا تھا میزبان، لام کے اوپر جس کا اللہ بن گیا تھا میزبان، میرے گھر میں وہ کبھی مہمان ہونا چاہیے، میرے گھر میں وہ کبھی مہمان ہونا چاہیے۔ اور اس نعت دا آخری شعر ذرا سماعت فرماؤ۔ آخری شعر وچ بھی میں ایک دعا کیتی ہے تواڈے واسطے بھی کرنا وا، اللہ تبارک و تعالی ساڈے سارے دا مردے ویلے ایمان سلامت اور جے مردے ویلے کلمہ نصیب ہو جاوے، قبر وچ خدا راضی تے حشر وچ مصطفیٰ راضی، قبر تے حشر وچ بھی کامیابی تے جے بندہ دنیا دے نمازاں وچ پڑھدا رہے، روزے بھی رکھدا رہے اور بڑیاں بڑیاں تقوی پرہیزگاریاں بھی اختیار کرتا رہے، بڑے بڑے جبے تے کبے بھی پہن کے پھردا ہوئے اور بڑیاں بڑیاں لمبیاں تسبیحاں بھی پھردا ہوئے، آخر دے ٹائم تے شیطان دا حملہ ہو جائے، ایمان دا بیڑا غرق کردا ہوئے شیطان، تے پھر کتھے گئی ہوندیاں نمازاں، کتھے گئے ہوندے روزے؟ اور جے نیک عمل کردے ہو تے کم از کم اپنے نیک عملاں نوں سنبھال کے رکھن والے بھی عمل کریا کرو۔ تے نیک عمل کس طرح سنبھالے رہن گے؟ جدوں اللہ دے پیاریاں دا ادب و احترام کرا، اللہ دے نبیاں دا ادب کیتا جاوے، خدا تعالیٰ دے ولیاں دا ادب کیتا جاوے، جڑے بھی خدا تعالیٰ دے بندے قابل احترام نے انہاں دا احترام کیتا جاوے، نمازاں بھی مقبول رہن گیاں، روزے بھی مقبول رہن گے، عبادتاں ریاضتاں سخاوتاں تلاوتاں بھی مقبول رہن گی۔ لیکن ایمان نصیب ہوئے، مردے ویلے کلمہ پڑھنا نصیب ہوئے، ایمان کے سلامتی نال دنیا کو جائیے تو پھر اگے دا فکر ہی کون ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال بس ایمان دے تے خاتمہ شرط ہے، انما الاعمال بالخواتیم، ایک ہے حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، عملاں دا دار و مدار نیتاں دے اوپر، ایک حدیث پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم، عملاں دا دار و مدار اچھے خاتمے دے اوپر ہے۔ اگر اچھا خاتمہ نصیب ہو گیا تو عمل بھی اچھا آ گیا، اگر برا خاتمہ نصیب ہوا تو پھر یہ چنگے عمل کام نہیں ہوں گے۔ یہ دعا کرو، یا الہی آئے جب جاوید پرور پہ اخیر، یا الہی آئے جب جاوید پرور پہ اخیر، پھر سلامت اس کا بس ایمان ہونا چاہیے، پھر سلامت اس کا بس ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی نے پوچھا حضور عید کل لے کے آج کے پرسوں میں، آپ نے فرمایا میرے واسطے عید کا دن وہ ہوئے گا جب میں دنیا کو ایمان کی سلامت رکھا۔ اللہ تعالیٰ سانو مردے ویلے کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے۔ منٹ چند رہ گئے مقدمہ ختم ہونے کے ساڈے ماشاءاللہ استاد محترم حضور کی بلا جناب استاد جی حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم قادری رضوی صاحب آپ کے سامنے تشریف لے آئے اور چند منٹ آپ خطبہ جماعت ارشاد فرمائیں۔ وہ آپ لوگ دعوانا